ایک جو میری زندگی میں مجھے ابھی تک یاد ہے ریسنٹ اس سینٹر کا واقعہ ہے کہ میں ابھی ادھر سے چھٹی کر کے جا رہا ہوں, ٹائم 8 بجے, نارملی 7-8 بجے ہم جا رہے ہوتے ہیں, تو میں جا رہا ہوں, ایک لڑکا جو ہے بڑے اچھے ادارے کا وہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے یار مجھے کسی نے ایک یوتھ کلب کے اسپیکر سے ملنا ہے. تو وہ مجھے ساتھ ایک سینٹینس بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ نا میں آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں, آپ مولوی ہیں اور آئی ڈونٹ ایون گیو اے ڈیم ٹو یو, لیکن میری کسی نے مجھے کہا ہے کہ تم یہاں پہ جاؤ, بس ان بات شیئر کرو. تو میں نے ان کو کہا کہ یار ابھی تو کوئی اویلیبل نہیں ہے, اسپیکرز اویلیبل نہیں ہے, کلاسز ہوتی ہیں, آ جاؤ. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دو. کہتے یار آپ نے کیا کر لینا ہے, فارغ ہیں آپ. میں کلیئر بات بتا رہا ہوں ان کی, شاید وہ سن بھی رہا ہو. تو میں نے کہا یار آپ مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کنوے کر دوں گا. تو اس نے کہا اچھا چلو میں تمہیں سنا دیتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنی ساری بات سنائی. ہی واز ناٹ شیور کہ مجھے کوئی ملے گا, اس نے مجھے بتا دیا سب کچھ. اور میں نے خالی اس وجہ سے میں رکا, میں لیٹ ہو رہا تھا, مجھے دل میں بس یہی آیا کہ یار اگر میں نے اس کو نہ سنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت دن میرے سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کو مس کیا, تمہیں اپنے گھر والوں کی پڑی ہوئی تھی یا تمہیں دنیا کی پڑی تھی. اوبیسلی آپ نے گھر جانا ہے, گھر کے کام ہے, تو کمپرومائز. میں رک گیا اور میں نے اس کو کہا, اس نے کہا 20 منٹ ہے. کہتا ہے میری 7 سال کی اسٹوری ہے یا 8 سال کی اسٹوری ہے, تو تم 20 منٹ میں سنو گے. میں نے کہا چلو تم مجھے جتنا ٹائم دے سکتے ہو تم دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں بیٹھا رہا. کٹ اسٹوری شارٹ, ہی ہیڈ اے ورسٹ ایکسپیرینسز. اس کی بہت عجیب سی اسٹوریز تھی, میں نے سنا, اس کا کونسل کیا. الحمد للہ پارکنگ میں وہ میرے ساتھ گیا اور وہ رونے لگ گیا. ہی سیڈ کہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا. اور آپ یقین مانیں کہ وہ لڑکے ماشاء اللہ بڑے اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں, آپ کے ادارے میں وہ پڑھ رہے ہیں ابھی. تو وہ اب ان کے دماغ میں بچے میں کیا دماغ میں کیا کہ کوئی بھی اس کی پرابلم آتی ہے نا, وہ کہتا ہے بس میں نے کلب جانا, میں نے یوتھ سر میں نے کلب آنا ہے. اور ابھی تو سبحان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری میموریز کے اندر بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کو ہم نے اسلام کی دعوت دی, اور وہ دعوت ہماری نہیں تھی الحمدللہ. ہم نے یہ نہیں کہا یوتھ کلب آؤ, ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم اسپیسیفک بندے کے پاس ہو یا میرے پاس آؤ. جب میں سمجھتا ہوں دعوت تب پیور ہوتی ہے جب ہم کسی ادارے کسی شخص کی طرف نہیں بلاتے, ہم جب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا وہ پیور ہے, اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں. اور الحمدللہ دیٹ از وائی الحمدللہ پیپل آر مور ریلیٹیبل ٹو یوتھ کلب. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرف نہیں بلا رہے الحمدللہ. تو دیر سو مینی میموریز, لیکن الحمدللہ یہ دو ابھی تک نقشیں, ظاہر انکل ولی بہت زیادہ ہے کیونکہ ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن بھی رہی, اور یہ ریسنٹ واقعہ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے الحمدللہ. زبردست جی, امیزنگ, گریٹ. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, آخری بس میں آپ لوگوں سے یہی جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوتھ کو کیا آپ لوگ اسپیسیفکلی میسیج دینا چاہیں گے, بیکاز یوتھ کلب از فار دا یوتھ, اور اپنے ایکسپیرینس سے کیا ایک ایسی بات ان کو کرنا چاہیں گے کہ بہت امپورٹنٹ جو بات ہے. جی عثمان. میں جہاں تک یوتھ کو دیکھ رہا ہوں نا, وہ سیلف سینٹرک بنتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. میں, میری ذات, میرا گھر, میری فیملی, مجھے کیا ملے گا, وہ ہر چیز اپنے سے منسوب کر رہے ہیں, بس مجھے مل جائے. جبکہ اس کی جگہ اگر وہ یہ اپنا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے کر لیں, میں کیا دے سکتا ہوں, میری ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, دین کو کیا فائدہ, دین کو, دنیا کو, فیملی کو, وہ اگر گیور بن جائیں گے نا, تو جو چیزیں سوچ رہے ہیں وہ سب کی سب ان کو ملیں گی. وہ تمام وہ لا آف اٹریکشن کی طرح ان کے پاس چل کے آئیں گی. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اپنی لائف میں. بالکل, میں نے اپنی لائف میں 8-10 سال کی لائف میں جن چیزوں کو میں نے چھوڑا, میں نے جاب چھوڑی, بزنس چھوڑے, بہت ساری چیزیں چھوڑی, اپنے پرانے جتنے دوستوں کی گیدرنگ تمام چھوڑی, تو مجھے اس سے بڑھ کر اور بہتر ملی. میرا یہ تھا کہ جس طرح میں سر ربی بھائی بات کر رہے تھے, شروع سے وائی سی ایل کا جو فون تھا, پبلک جو فون تھا, وہ میرے پاس تھا. اب مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ, لیکن بہت سارے واقعات اس طرح ہیں کہ ہزاروں بندوں شاید ہوں گے جنہوں نے بولا کہ ہماری شادیاں ٹوٹنے والی تھیں, وہ بچ گئیں. الحمدللہ آپ نے بتایا, سمجھایا, تو وہ بچ گئیں. ہمارے یہ پھڈے تھے, یہ مسئلے تھے, یہ مسائل تھے, یا ایٹ لیسٹ آپ سے بات کر کے وہ مسئلے صحیح ہو گئے ہمارے. 2-3 ہزار لائکس ہے ہمارے فیس بک سے, اب ملینز کے اندر ہے. پوری دنیا سے اتنی کالز, اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا جتنے ہم ٹاکس وغیرہ اور دعوت کے کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے میں کون سا بندہ سدھر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن جب میسیجز پرسنلز آتے ہیں تو وہ لاکھوں میں شاید ہیں. اتنے لوگوں تک میسیجز پہنچ رہے ہیں, فائدے ہو رہے ہیں. عمرے سے واپس آئے, وہ شیئر کر رہے تھے مسجد نبی میں کچھ لوگ ملے انہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں,
تو اتنا مجھے فیلنگ ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا میسج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ تک پہنچ چکا ہے. یعنی کہنے کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں تک, ابھی تو لوگوں نے ہمیں, ہر بندہ تو نہیں فیڈ بیک دیتا نا, لیکن آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ یہ اراؤنڈ دا گلوب ہر جگہ ہر انسان تک میسج پہنچایا والا. جی علیم, آپ کا ماشاءاللہ کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو, ہارٹ ٹو ہارٹ؟ علی بھائی, میں یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ میں ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ٹائم اس سے پہلے بھی نہیں آیا تھا, اور اس کے بعد جب گزر جائے گا تو یہ ٹائم دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. آپ کی یوتھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے ہر انسان کو اکیلے اکیلے پوچھنا ہے کہ تم نے 5 سوال ہیں, جس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی کی عمر کہاں پہ ضائع کی, کیا کیا. اگر پازیٹیو کام میں کیا تو وہ کیا تھا, اور اگر نیگیٹو میں تھا تو وہ کیوں کیا. تو آپ کو اپنے آج کے ہر مومنٹ کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. سو اس کو اچھا پریپیئر کریں, اللہ تعالیٰ کی میٹنگ کے لیے اچھے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگیں, نہ کہ میمز بنانے میں, ٹرولنگ کرنے میں. ایک ٹرینڈ بن گیا یوٹیوب پہ فضول ویڈیوز اپلوڈ کر کے آپ ارن کرنا شروع کر دیا. اس چیز کو ختم کریں, اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. دوسری بات میں ایک اور کہوں گا کہ حضرت عمر کا ایک کوٹ ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو خود اپنا امتحان لے لو, اپنا محاسبہ کر لو, اس سے پہلے کہ تمہیں ہولڈ اکاؤنٹیبل کیا جائے, تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی پرانی زندگی جو بھی ہم نے گزار دی ہے, جو بھی آج ہماری ایج ہے, ریفلیکٹ کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ایسا ایک لمبی زندگی آج آگے آنے والی ہے جس کا نام آخرت ہے, وہ آپ کی موت کے فوراً بعد سے سٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا چیز پریپیئر کی ہے. صحابہ تو اتنا رویا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک انتہائی فیمس واقعہ ہے کہ ان کی وائف نریٹ کرتی ہیں, یہ ان کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے, جی, ففتھ رائٹیس کیلف بھی کہا جاتا ہے ان کو. ان کی وائف کہتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رات کے پہر کسی بھی ٹائم اٹھتے تھے, اپنے بستر پہ بیٹھ کے نا شدید رونا شروع ہو جاتے تھے. اتنا زیادہ روتے تھے کہ مجھے ان کے اوپر کمبل یا کوئی چیز ڈالنی پڑتی تھی ٹو کنسول ہم. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا. وہ کہتے تھے کہ آج اس دنیا میں موجود ہوں, ایک دن آئے گا جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا, مجھے 2 آپشنز ہوں گے میرے پاس, جن میں سے ایک میرے لیے چوز کیا گیا ہوگا جو میری ڈیڈس کے, یا تو جنت میں چلے جاؤ یا جہنم میں چلے جاؤ, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوگی. تو میں اس دن کے خوف سے ڈر رہا ہوں آج. تو آج آپ کے پاس ساری توانائی ہے, ایفرٹ کریں دین کے لیے, اپنی نمازیں ٹھیک کریں, اللہ سے کنیکشن کو امپروو کریں, اور اس دنیا میں کم از کم کوئی ایسا کام ضرور کر کے جائیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہو, جس کی بیس پہ آپ کو امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے اور جنت میں جگہ دیں گے. ویری امپورٹنٹ, ماشاء اللہ.